بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں آپ کے سامنے پروگرام ازالہ شبہات میں منی ٹاپک ذوق قرآن بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگراموں میں میں نے آیت وما تفرق الذین اوتوا الکتاب کے ضمن میں لفظ فرقان جن آیات میں آیا ہے ان کا سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذوق قرآن کا ذریعہ اور سبب بنا دے ہمارے لیے اور بچے اور بچیوں کے لیے جو سننے والے ہیں۔ یہ سورۃ البینہ کہ ضمن میں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اسی کا اس کو حصہ بنا کر میں نے اس کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب وہ جو لفظ فرق ہے اسی سے لفظ نکلا ہے، لفظ فرق سے فرقان، تو اس کی میں نے آیتیں بیان کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ کئی سال پہلے، بڑے سالوں کی بات ہے، میں اس کی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی ایک دو تقریریں تھیں کسی نے کی، اور وہ کنہوں نے کی اور کیا تھا اس کا تو میں آہستہ سے بعد میں تفصیل بتاؤں گا۔ وہ کہیں نوٹ لکھے ہوئے تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں پروگرام ازالہ شبہات میں وہ بیان کروں، یعنی جب سے پروگرام ازالہ شبہات شروع ہوا اس سے وہ بہت پہلے کے لکھے ہوئے تھے، مگر اس کا موقع نہیں بن رہا تھا، یعنی وہ کوئی لنک نہیں ہو رہا تھا۔ اب سورۃ البینہ کے اندر جب وما تفرق الذین آیا ہے تو لفظ فرق سے فرقان کی طرف چلا گیا میں، اور اسی لفظ فرق سے فاروق بنا ہے، تو ایک موقع مل گیا البینہ کے بیان میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ چند باتیں تھیں، ان کی حالات زندگی نہیں، بس چند باتیں جو کسی سے سنی ہوئی تھیں۔ سنی کا یہ مطلب ہے کہ وہ میرے علم میں بھی تھیں الحمدللہ، پہلے آپ بھی ان کو جانتے ہیں، لیکن کسی سے سنی تھی، وہ کس سے سنی تھی اس کا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو وہ رہتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جس کی زبان سے سنی ہے نا میں نے، اس نے ذرا ان باتوں کو ایک اور اینگل سے لیا ہے اور اینگل سے بیان کیا ہے، تو میں نہ وہ اینگل آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کیسے اس نے کس اینگل سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ باتیں کی ہیں۔ واہ! ذوق قرآن کے پروگرام کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے کہ ایک اینگل مشہور ہے، اب اس کو ترقی دے کر اس میں ذوق پیدا کرنے کے لیے ایک اور اینگل جو کلام اللہ کے مطابق ہو، جیسے امام راضی نے کہا، وہ دلیر کر دیا امام راضی نے مجھے، امام راضی نے کہا کہ ترتیب کے مطابق ہو، نظم کے مطابق ہو، کلام اللہ کے مطابق ہو، روح اسلام کے مطابق ہو، روح دین کے مطابق ہو، تو اس کے ایک نئے اسلوب سے، ایک نئے پہلو سے اس کی اگر تفسیر کر دی جائے تو قیامت نہیں آ جاتی۔ اگر امام راضی نے یہ حوصلہ نہ دیا ہوتا تو شاید میں وہ یہ باتیں ہی نہ کر پاتا، انہوں نے دے دیا۔ اب جس ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی عام باتیں جو ہم جمعے میں سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہی باتیں ہیں، لیکن اس بندے نے اس کو
ایک دوسرے اینگل سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ وہ اینگل کیا ہے اور بندہ کون ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انٹرفیتھ کے زمانے کی بات ہے، بہت پہلے کی، اس کے اندر وہ میں وقت بھی بتاؤں گا کہ یہ کب کی بات ہے۔ انٹرفیتھ میں تھا تو وہاں پر اس کے اندر اس کی جب میٹنگز ہوتی تھی تو یہ جو وہ ممبرز تھے میٹنگ کے، انہوں نے ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم جو ایام ہیں نا اپنے یعنی کوئی میٹنگ رکھیں، یہ نہیں تھا کہ وہ جب کوئی وقت آئے گا سال کے بعد، نہیں، ہم نے اس کو نا ایک بڑا سوشل بنایا ہوا تھا، سوشل گیدرنگ کا نام اس کو دیا ہوا تھا کہ جیسے ہر مہینے 11ویں شریف ہے، اب 11ویں شریف کی نسبت اس کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن میں ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم نے سوشل گیدرنگ، اور سوشل گیدرنگ کے جو ہوتی تھی اس میں کھانا پینا یہ وہ گوروں نے اکٹھا ہونا چاندے کہ نہیں، ہم نے میرے ایک دوست ہوتے تھے اور میری اہلیہ جو تھی ان کا بھی ایک بڑا اس کے اندر کام تھا، کھانا پکانا دینا، رات دیر تک بیٹھنا، چائے ہمارے یہاں بھی اور پھر ہم ان کے یہاں بھی جاتے تھے۔ اس میں ایک نوجوان تھا، دو نوجوان تھے، ایک کا نام ڈاکٹر جینسن تھا اور ایک کا نام ڈاکٹر روبن براؤن تھا۔ ڈاکٹر جینسن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پی ایچ ڈی کیا تھا، اور وہ کس پر پی ایچ ڈی کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ جو ڈاکٹر روبن ہے براؤن، اس نے حضرت عمر فاروق پر پی ایچ ڈی کیا تھا۔ اب وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ دیا کہ اب تو آج کل تو پی ایچ ڈی کا وہ نام سن کر نا جب پوچھتے ہیں کس پر پی ایچ ڈی کیا تو حیرانگی ہوتی ہے، اتنی سی بات اور وہ پی ایچ ڈی۔ خیر ہم ان کے ڈاکٹریٹ کو چیلنج نہیں کر رہے۔ اب یہ جو بندے تھے دونوں، ڈاکٹر روبن نے اور دونوں نے اتفاق سے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو یونیورسٹی کا جو ہوتے ہیں نا کیا ان کو کہا جاتا ہے، جو پی ایچ ڈی کا ورک دیتے ہیں، ایگزامینر نہیں، اس کے لیے ایک اور لفظ ہے، اچھا جو بھی بہرحال ہوتا ہے ان کا ناظم کہہ لیں، جو ان کا ناظم ہوتا ہے اس نے ورک دیا دونوں کو۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب وہ اسلام کے بارے میں یہاں بہت پڑھتے تھے لوگ، اب بھی پڑھتے ہیں انگلینڈ کے اندر، امریکہ میں بھی بہت پڑھتے ہیں۔ مصر کے ایک عالم ہوئے ہیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر محمد حسین ہیکل۔ ان کی دو کتابیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اینڈ حضرت عمر فاروق، کئی زبانوں میں ان کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نوجوانوں گوروں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کی ایک کتاب پر اس کا تھیسس تھا، دوسرے کا دوسرا تھا۔ اور تھیسس کیا تھا پتہ نہیں، وہ جو دینے والا تھا یونیورسٹی کا بندہ وہ کس بلا کا تھا، اس نے اس کو یہ دیا تھا کہ محمد حسین ہیکل نے جن کتابوں سے ریفرنس لیے ہیں، ان کا تھیسس یہ تھا کہ ان کتابوں کے ریفرنس چیک کیے جائیں، اور جو محمد حسین ہیکل نے سمجھا ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک تھی، تم محمد حسین ہیکل کی انڈرسٹینڈنگ سے، اس کے سمجھ بوجھ سے، اس کے فہم سے کیا اختلاف کر سکتے ہو۔ میں ہمیشہ ان سے پوچھتا تھا وہ جو تمہارا ناظم ہے اس کو اور تمہیں اس سے کیا فائدہ ہے اور کیا بات ہے یہ۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ یہ رہ جائے گا۔ تو وہ انٹرفیتھ کو ہم نے سوشل گیدرنگ بنا دیا، اپنے اعتبار سے اگر کہیں تو 11ویں شریف بنا کے رکھ دیا، الحمدللہ اس کی بڑی میٹنگ سے۔ تو یہ جو ڈاکٹر روبن تھا اس کا ہم نے یہ کیا کہ وہ ایک پروگرام تھا، تو اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن تھا، تو اس کے اندر اس نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہم نے کیا۔ اور وہ ڈاکٹر جینسن تھا، وہ ایک بار تو میرے ساتھ ڈنڈی میں اسکاٹ لینڈ میں بھی گیا، بڑی کمال کی تقریر کی اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اور فنکشنز میں بھی۔ اور یہ ڈاکٹر روبن بھی، اس کو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیکچر کے لیے کہا کہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ایک بڑا تھا وہاں پر مخصوص سا مجلس تھی، اس کے اندر اس نے چند باتیں کی تو میں نے اس کی وہ نوٹ کی، پرانی ڈائری پر لکھی ہوئی تھی، اور پھر میں نے بچی سے کہا کہ اس کو ٹائپ کر دیں۔ اب یہ قانونی یعنی کتابی شکل میں تو آنے والے نہیں، یعنی میرے اپنے نوٹس کے لیے ہی ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے جو پوائنٹ آئیں گے وہ ان کو میں ہائی لائٹ کروں گا، لیکن جرنلی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی والدہ کا نام حنتمہ تھا، وہ کسی رشتے سے
ابو جہل کی بہن تھی، بعض کہتے ہیں سگی بہن تھی، کوئی کہتا ہے چاچے کی، لیکن ان کو بہن کا رشتہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات ہیں بچپن کے، وہ ہمیں اتنے نہیں ملتے۔ اب یوں سمجھیں کہ میں اس کی تقریر کر رہا ہوں۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سفیر تھے۔ سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے قبائل کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کرنا ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات کرتے تھے۔ اور بچپن میں، جوانی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے، اور مینا کے اندر جو پہلوانی کا مقابلہ ہوتا تھا اس مقابلے میں اکثر و بیشتر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتتے تھے۔ بلازری وغیرہ نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں، وہ جیتتے تھے اور ایک بلے بلے ہو جاتی تھی، یعنی جنا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقابلے جیتنا اور کشتی کے مقابلے جیتنا، اور ایک مقابلہ ہوتا تھا عربوں کے اندر کہ جب کوئی بندہ وہ یہ تھا کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگا کر اوپر بیٹھ جانا، یہ بھی منع میں مقابلہ ہوتا تھا عربوں میں، چونکہ گھوڑوں کا مسئلہ تھا۔ تو اب عربوں کی ہسٹری وہ ہم دیکھیں نا کہ گھوڑوں کے مقابلے اور ان کی شگل اور ان کی کیا، اب جیسے ہماری کرکٹ ہے، وہ ان کی وہ کرکٹیں تھیں، اور کیا ان کے لیے الفاظ تھے، اس وقت میں اس طرف نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سواری کے مقابلے میں بھی جیتتے تھے، اور بھاگتے ہوئے جو منہ سٹ کے گھوڑا بھاگتا ہے نا، چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ واہ، پہلوانی کے مقابلے جیتتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ جن لوگوں کو مکہ کے اندر پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور جن 17 لوگوں کا ذکر کیا ہے نا بلازوری نے، میں پچھلی بار میں نے وہ کسی پروگرام میں سارے پڑھ کر سنا دیے تھے اس کی اصلی عبارت، ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ یعنی یہ پڑھے لکھے تھے، نوجوان تھے، بہادر تھے، اور اپنے قبیلے کے ایک سفیر تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں جس اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں، ہم ذرا ان کو دوسری اینگل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے، کچھ دیر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی 6 ہجری میں جا کر وہ اسلام لائے ہیں۔ اب وہ اگر ہم تاریخیں دیکھیں تو وہ بن جاتی ہے بات تقریباً اسی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا سبب نمبر 1، پہلا سبب وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب دعا تو مشہور ہے، ہم روز بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی حضرت عمر کے لیے، ہم جانتے ہیں اس دعا کو کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، عمر خطاب کو یا عمرو بن ہشام کو۔ اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین، اما عمرو بن ہشام و اما عمر بن خطاب۔ اس کو ابو جہل کا نام بھی عمر ہی تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اب وہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا کسی کام کے ہونے کے، اب ان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ میں اینگل سامنے رکھنا چاہتا تھا آپ کے۔ دعا قبول ہو گئی، اب حضرت عمر 10 دنوں کے بعد مسلمان ہوں، یا 5 دنوں کے بعد مسلمان ہوں، یا مہینے کے بعد مسلمان ہوں، اب اس دوران کچھ سٹیپس بنیں گے، ایک سیڑھی بنے گی، اس کے درجے اور ڈنڈے ہوں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچیں گے۔ دعا تو ہو گئی، وہ تو بات ہم جانتے ہیں۔ مجھے یاد آ گئے صاحبزادہ افتخار الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ کیا بات ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ اس واقعہ کو یوں بیان کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے حضرت عمر گئے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ اب یہ ان کے الفاظ تھے، بڑے مزیدار مقرر تھے، کمال کی بات کرتے تھے، وہ ہمارے ہیرو تھے۔ وہ جب اسٹوڈنٹ ہم پڑھتے تھے
تو وہ کہتے تھے حضور نے، حضرت حمزہ نے کہا، وہ الفاظ روایات میں کچھ بھی ہیں لیکن ان کی تعبیر وہ یوں کرتے تھے، صاحب زبدہ افتخار الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے کہا عمر آ رہا ہے، تو حضور نے جواب دیا اے رہن دے، خود نہیں آ رہا، میں نے کل کا بلایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ دعا فرمائی، اس نے آنا ہی آنا تھا۔ اب وہ تو آخری لمحات کی بات ہے نا، اب اس سے پہلے کوئی سٹیپس آئے ہیں، اور وہ سٹیپس جو ہیں وہ ان کو جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میرے موضوع سے ان کا بڑا تعلق ہے، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چیز لائی کہ یہاں یہ اس کا موضوع اور موقع مناسب ہے۔ دعا فرما دی، قبول ہو گئی، اب حضرت عمر نے مسلمان ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس کا ایک سٹیپ دیکھیں کہ سیڑھی کیا بنتی ہے۔ پہلی سیڑھی یہ بنی، کاش کہ میں اس واقعہ کو پورا بیان کر سکتا، بس اشارہ دے سکتا ہوں۔ پہلی سیڑھی کیا بنی وہ خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ تھکا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، رات کو میں کعبہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں ہیں، تو میں غلاف کے اندر چھپ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی تلاوت شروع فرمائی، تو آپ نے جب شروع کی نا تلاوت الحاقہ ملحاقہ، تو وہاں وہ پورا واقعہ آتا ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ٹھک ٹھک جا کر عمر کے دل کے اوپر لگی۔ اب یہ دیکھیں دعا ہو گئی ہے، اور سیڑھیاں کیسے بن رہی ہیں، سبب کیا بن رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ قرآن۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا جو ہے نا شاعر ہے۔ پھر وہ آگے آیت آ گئی وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ تو شاعر نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں میرے دل کے اوپر لگیں کہ میں نے کہا نہیں یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات میرے دل میں آ گئی۔ اب جب وہ بات دل میں آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اب میں اپنے پروگرام کے نام کے اعتبار سے کہتا ہوں، دعا کے بعد سب سے پہلی چوٹ جو حضرت عمر کے دل پہ لگی ہے، اس نے حضرت عمر کے اندر ذوق قرآن کو پیدا فرما دیا۔ پہلے بھی حضرت عمر نے قرآن سنا ہوگا، لیکن ہمیں اس کے حال کا احوال کا جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر ہم حضرت عمر کا ذوق قرآن ان کی پوری زندگی میں آخری زندگی تک دیکھتے ہیں۔ دعائے مصطفیٰ قبول ہوئی اور ذریعہ سورۃ الحاقہ۔ اب پہلی چوٹ یہ لگتی ہے۔ دوسرا یہ بنتا ہے کہ ہم اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ جب وہ بہن کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر بہن جو ہے ان کی وہ تلاوت قرآن کر رہی ہے۔ اب وہ دوسری بار وہ سبب بنا ہے۔ یہ وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم ان کو اکٹھے کریں، کوئی کام اس پر کریں تو پتہ نہیں کتنے واقعات نکلے ہیں حضرت عمر کے قرآن کے، اس دوران کے یا اس سے پہلے کے بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بھی قرآن سنا، یہاں ان کے گھر میں آ کر بھی قرآن سنا، تو گویا وہ جو ذوق قرآن اور قرآن کا زور تھا نا، یہ طبعی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے کا، وہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے قرآن سنا، سمجھا، اور آقا کے پاس جا کر ایمان لائے، اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور ساری عمر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو تھا وہ ظاہر کیا، اور ان کی زندگی میں جگہ جگہ قرآن عمر قرآن عمر قرآن عمر، یہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں ہے صرف میں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی بات کی تو ان کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی، وہ بھی ان کے ساتھ ذکر ہے۔ اب اگر اس کو آپ جوڑیں، قرآن سننا، اس کی سبب مسلمان ہونا، اور پھر ان کی وجہ سے آیات قرآن کا نازل ہونا، اور پھر ان کا قرآن خود پڑھنا، لوگوں سے قرآن کا سننا اور قرآن کے لیے کام کرنا، قرآن والوں کے لیے جو قرآن پڑھتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کرنی، اور کیا کیا کمالات ہیں۔ اب عمر اور قرآن اور ذوق قرآن، یہ سبب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں یہ عرض کر دوں، میں موقع یہ اس جگہ میں بیان کر دوں۔ اب حضرت عمر کی بہن نے ان کو جو قرآن پڑھ کر سنایا ان کے گھر میں، جب انہوں نے قرآن سنا سورہ طٰہٰ، اور وہ طٰہٰ کیا ہے اور وہ کیا آیات ہیں، اللہ اکبر۔ اب وہ جو آپ کی بہن ہے جس نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس نے ابتدا میں اسلام کو قبول کر لیا تھا، اس کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔
اور ان کے شوہر کا نام سعید بن زید بن عفر بن نفیل تھا۔ انہوں نے اور ان کے شوہر سعید نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور ان دونوں کو قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے لیے ایک مشہور صحابی حضرت خباب بن ارت کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ اب یہ بڑی بات دلچسپ ہے، اس لیے میں ذوق قرآن میں اس کو لایا ہوں۔ یہ خباب جو تھے بن ارت مالی طور پر یہ کمزور تھے، اور ہوا کیا کہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو کاروبار بھی نہیں ملتا تھا، تو جو ذرا کھاتے پیتے صحابی تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا بندہ مسلمان ہوتا، اس کے پاس روزگار نہ ہوتا، وہ آپ حضور کسی کو فرماتے تم اسے سپانسر کرو، اس کا خرچہ اٹھاؤ۔ اب وہ جو خباب بن ارت تھے، حضرت فاطمہ جو عمر کی بہن تھیں، اور حضرت سعید بن زید بن عفر، میرا دل چاہ رہا وہ زید بن عمر کے بارے میں بات بتاؤں، تو میں بات اس وقت کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو صحابی تھے سعید بن زید جو حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، ان دونوں نے ان کو سپانسر کیا ہوا تھا، ان کو حضرت خباب کو۔ اب وہ خباب نے کہا کہ میں تو ایسے کچھ نہیں کرتا، میں تم سے پہلے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فہم سے نوازا ہے، تو میں تمہیں قرآن پڑھایا کروں گا۔ تو حضرت خباب کی ڈیوٹی لگی تھی، اور یہ سپانسرڈ تھے حضرت فاطمہ اور حضرت سعید کے۔ اب وہ قرآن پڑھا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر آئے۔ اب جب بہن نے قرآن پڑھ کر سنایا، حضرت عمر کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے، تو یہ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے یہ باہر آ گئے، اور انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، اور گھر کے اندر جو افراد تھے انہوں نے تکبیر کہا، اور سب نے اللہ اکبر کہا۔ یہاں سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا اور قرآن کا کس قدر آپس میں کنیکشن چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جو دونوں باتیں میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ ایک اور عورت، پچھلے پروگرام میں نے اپنا دکھ آپ سے شیئر کر لیا تھا، دکھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے اس طرف توجہ بھی دلائی ہے، اور ہمارا موقع، ہمارا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کی اصل سبب دعائے مصطفیٰ، اور اس کے اسباب ذوق قرآن۔ اور ایک اور بات، ایک صحابیہ ہیں، وہ صحابیہ، ان کا نام ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ، ان کا بھی ایک نام یا ان کا ذکر آتا ہے اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام لانے میں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے یہ عرصہ پہلے کی بات ہے، عرصہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 2 سال پہلے کی یہ بات ہو، کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ اس وقت میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اصفہانی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، معرفت الصحابہ سے، دوسری جگہوں پر بھی سیرت النبی میں بھی یہ واقعات ہیں، لیکن میرے سامنے وہ اس وقت مقام ہے۔ ہجرت حبشہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اور یہ ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ یہ تیار ہوئی ہیں، ان کے شوہر ہیں وہ بھی تیار ہوئے ہیں، ان کا نام عامر ہے، وہ بھی تیار ہوئے ہیں۔ جب وہ عامر بھی تیار ہو رہے ہیں تو گھر کے اندر سے جو انہوں نے حبشہ سامان لے کر جانا نا، حبشہ ہجرت کا اول اس وقت کی یہ بات ہے، تو وہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو وہ اپنا حضرت یہ فرماتی ہیں، حضرت لیلہ فرماتی ہیں کہ اس دوران میں حضرت میرا خامد باہر گیا ہوا تھا، تو یکا یک عمر جو تھے نا وہ ہمارے گھر میں آ گئے۔ میرا دل کرتا ہے میں ان کا ایک ایک لفظ پڑھوں، کیا بات ہے۔ اب وہ آ گئے تو میں پڑھ نہیں سکتا، تو آ کر کہتے ہیں نا یا ام عبداللہ فقلتا، کہاں کی تیاری؟ حضرت عمر اس سے پوچھتی ہیں، تو وہ آگے سے کہتی ہیں آذیتمونا فی دیننا فنذهب فی ارض اللہ، یہاں پر تم ہمیں ستا رہے ہو، ہم اللہ کی زمین میں جا رہے ہیں، اور ایسی جگہ جا رہے ہیں حیث لا نؤذى فی عبادت اللہ، جہاں ہم اللہ اکبر کہیں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اب سامان بندھا ہوا ہے، مکہ چھوڑ کر حضرت لوگ جا رہے ہیں، اور یہ حضرت لیلہ بھی جا رہے ہیں۔
یہ ان کی فیملی سے کوئی تعلق بھی تھا ان کا۔ اب حضرت عمر جو ہیں وہ یکا یک ان کو کہتے ہیں قال صاحبکم اللہ، جاؤ اللہ تمہارا محافظ ہو، اللہ کی کمپنی میں جاؤ، اللہ حافظ۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئے میرے خامد عامر آئے فاخبرتہ، میں نے ان کو یہ بات بتائی، میں نے کہا بما رأیت من رقۃ عمر، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ عمر کی آج میں نے عجیب حالت دیکھی ہے۔ وہ حالت یہ دیکھی ہے کہ یہ آئے ہیں اور ان کا یہ بڑی عجیب رکت میں نے ان کے اوپر دیکھی ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے ان کا۔ تو ان کے شوہر عامر کہتے ہیں تیرا کیا خیال ہے؟ فقال ترجین ان یسلم، تیرا کیا خیال ہے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اب یہ ام لیلہ کہتی ہیں قلت نعم، ہاں میں نے دیکھا ہے، میں یقین کرتی ہوں کہ ان قریب عمر کلمہ پڑھ لے گا۔ واو، یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ، ایک لڑکی وہ فرما رہی ہے، اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ وہ پچھلے پروگرام میں نے اس پر بہت بات کی کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارے یارو دیکھتا نہیں، دیکھتی بھی ہے، وہ دیکھنے والی بھی گزری ہیں۔ اب لیلا اللہ کے نور سے دیکھتی ہے، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ عمر مسلمان ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف مرد ہے، میں کمپیریزن نہیں کر رہا، معاف کیجئے گا، انہوں نے کہا میں نے عمر کی رکت کو دیکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب وہ آگے سے حضرت عامر کہتے ہیں فقال واللہ لا یسلم، نہیں، میں کہتا ہوں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف فراسہ نور سے دیکھنے کا مرد کا معاملہ ہے اور دوسری طرف عورت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا نا مجھے میں ڈل گیا ہوں اس بات میں، وہ معاملہ ہے۔ وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کا شوہر حضرت عامر کہتے ہیں کہ عمر کی رکت دے کر تم نے کہا وہ مسلمان اور تم یقین سے کہہ رہی ہو، واللہ لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، خطاب حضرت عمر کے باپ کا نام ہے، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں سارے۔ وہ کہنے لگے تو کہتی عمر مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، میں یقین کرتا ہوں کہ جس دن خطاب کے گدھے نے کلمہ پڑھ لیا نا اس دن عمر کلمہ پڑھے گا۔ یعنی اتنے وہ ڈس پوائنٹڈ تھے اور حضرت عمر کی مخالفت کو وہ اس قدر دیکھ رہے تھے، مگر حضرت لیلہ کہتی ہے نہیں یہ مسلمان ہوگا۔ اب حضرت عمر کی اسلام لانے کی زندگی میں دیکھیں ذرا کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس پر تو میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی دعا، سورۃ الحاقہ، سورۃ طٰہٰ، قرآن، حضرت عمر کی بہن کا رول، ان کے بہنوئی کا رول، حضرت ام عبداللہ کا رول، تو یہ سارے رول ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ آخر انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ ساز زبدہ افتخار الحسن صاحب والی بات مجھے یہاں کرنی چاہیے تھی لیکن ذوق میں نے وہ پہلے بتا دی۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کر لیا، تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اسلام لائے تو سب سے پہلے، بس میں باتوں میں بتاتا ہوں، عبارت نہیں میں پڑھوں گا، حضرت عمر کے اندر پہلی بات چینجنگ کیا آئی ہے۔ اب یہ دیکھیں ڈاکٹر روبن کس اینگل سے اس بات کو لے رہا ہے، کس طرح سے اس نے سوچا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور فرسٹ چینجنگ جو حضرت عمر کے اندر آئی ہے وہ کیا تھی؟ پہلی چینجنگ یہ تھی کہ عمر نے کہا کہ جن نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اسلام کا کام کیا ہے، ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں، میں نے ان کے اوپر سختیاں کی ہیں، انہوں نے وہ سختیاں جھیلی ہیں، اور میں وہ بندہ ہوں کہ میں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے تو مجھے اس پروسیس سے گزرنا چاہیے تاکہ مجھے تکلیفیں سہنا آ جائیں، تکلیفیں برداشت کرنا آ جائیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں کیا کرتا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ میں پہلے جاتا ہوں ابو جہل کے پاس، میں جا کر اسے بتاؤں گا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب یہ اسد الغابہ میں، ساری کتابوں میں، الاصابہ میں یہ باتیں آتی ہیں، لیکن میں تو کسی کی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اب وہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں حضرت عمر، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا، جی عمر کیا بات ہے؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا جا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تو حضرت عمر دل میں پریشان ہوئے کہ اس نے تو کوئی ریئیکشن نہیں کیا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے منہ پہ تھپڑ لگائے گا یا کچھ ایسا کرے گا، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔
اب دل کے اندر جذبہ کیا ہے کہ مجھے وہ تکلیف پہنچے اس طرح کی جیسے بلال کو پہنچی ہے، جیسے سمیہ کو پہنچی ہے، جیسے زنیرہ کو پہنچی ہے، جیسے حضرت عمار کو بلال کو پہنچی ہے، میں بھی ان سے دوں۔ کیا خواہش لے کر پھر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ پھر وہ مشہور چغل خور مکے کا معمر بن جمیل اس کا نام تھا، انہوں نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے جا کر وہ ایک کے پاس دوسرے کے پاس کہا عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ کعبے میں آتے ہیں تو ڈاکٹر روبن کہتا ہے کہ عمر چاہتے تھے کہ مجھے کوئی تھپڑ پڑے اللہ کے نام پر، وہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی اذیت پہنچے۔ وہ کعبے میں آئے، وہ معمر چغل خور نے ساری یہ بات پھیلا دی، وہاں پر لوگوں نے جب یہ کیا تو ان پر زود کوب کیا، ان کو مارنا شروع کیا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مار کے نہیں پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کل میں کسی کو مار رہا تھا، اب جب میری آنکھیں کھلی ہیں، ڈسکوریز ہوئی ہیں، میں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے، آج اسی تکلیف سے میں گزر رہا ہوں اور اس تکلیف میں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مزے کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تکالیف آئیں۔ اب میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ اس واقعہ کو اگر میں بیان کرتا تو شاید کسی اور اینگل سے کرتا، مگر جس سے میں نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن منانے پر روبن نے اس کو کسی اور اینگل سے بیان کیا، اور یہ ترتیب ساری اسی کی جو میں بیان کر رہا ہوں، عورتوں کا، قرآن کا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تکالیف برداشت کرنے کا ذکر ہے۔ واہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ فاروق، یہ جو لفظ فاروق ہے عام کتابوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عطا کیا ہے، اور اگر وہ موقع پر عطا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو یہ موقع ملا، لیکن آگے میں وہ حوالہ بتاؤں گا، مجھے مل نہیں رہا کہ وہ یہ اہل کتاب نے ان کو لقب دیا تھا، اللہ عالم۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لفظ عطا فرمایا، اور یہ فاروق کا لقب کیوں عطا فرمایا؟ اب ذرا آ جائیں، وہ میرے جو پچھلے درس دیے ہیں ذرا اس کے ساتھ بات ہو جائے۔ فرقان کا لفظ پرانی کتابوں میں، فاروق کا لفظ پرانی کتابوں میں، اس کا ذکر پرانی کتابوں میں، فاروق کا ذکر بھی پرانی کتابوں میں یہ مل گیا الحمدللہ۔ فاروق کا لقب فرقان کی طرح پرانی کتابوں میں، یہ امام راغب وہ کہتے ہیں اس پر لفظ فاروق پر بحث کرتے ہوئے، اور لسان العرب، اور وہ کہتے ہیں کہ فاروق کا لفظ حضور نے عطا کیا، مگر یہ فاروق کا اس دن لقب کیوں عطا کیا؟ کہتے ہیں کہ اس لیے ایک قول تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، وکیل جبرائیل علیہ السلام وہذا یوم الیہ، علامہ کشاف کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، کشاف کے نزدیک یہ بات صحیح ہے کیونکہ یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور آگے کہتے ہیں یہاں یہ بات ہے کہ او اہل الکتاب، اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک مرد، ایک رجل جب کلمہ پڑھے گا اس نبی کا تو وہ نبی اس مرد کو، اس رجل کو، خاص معنی میں کہہ رہا ہوں، اس کو فاروق کا لقب عطا کرے گا۔ یہی سبب ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں مسجد اقصیٰ کے پاس گئے اور وہاں ان کو ملے تو اہل کتاب نے ان کو فاروق کہہ کر پکارا، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر تھا، اور آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ اب میں نے اپنی حد تک جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ فاروق کا لفظ مجھے نہیں ملا کہیں بائبل میں، جتنا میں تلاش کر سکا ہوں، یا بعض دوستوں کو بھی میں نے کہا، لیکن ایک بات ہے کہ صحابہ کی شان میں جو قرآن کریم میں آیات آئی ہیں سورہ فتح میں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، وہ صحابہ کی ڈسکرپشن جو آئی ہیں، چونکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ان کے اندر فاروق کا بھی نام ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرماتے ہیں، اور ہجرت فرمانے سے پہلے ایک عجیب بات، اب وہ ڈاکٹر روبن نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ عمر نے جب قرآن کو پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، تو عمر کے اندر
ایک چیز جس نے یہ ایک بات نے جنم لیا تھا وہ یہ تھی کہ مشکلات کو برداشت کرنا سیکھو اور مشکلات کا مقابلہ کرو اور مشکلات کے سامنے فیس کرو، ان کا رونا دھونا نہ کرو، مر گئے ککھ نہیں رہ گیا، اس کے پاس جائیں اس کے پاس جائیں۔ تو وہ کہتا ہے فاروق اعظم کو تکلیف ہوئی، لوگوں نے تکالیف دیں، تانے سنے، پر عمر فاروق نے ساری زندگی کبھی اس کا شکوہ نہیں کیا، کہا خدا کی راہ میں، مصطفیٰ کی راہ میں یہ تکلیف آئی ہے، اس تکلیف کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کہاں ہے اور یہ یہاں مجھے ملی ہے۔ اب دوسرا جذبہ یہ تھا کہ جو غریب کمزور لوگ تھے اور جن پر حضرت عمر بھی ہاتھ چلا چکے تھے، حضرت عمر نے جب ہجرت کرنی تھی تو ان کو ایک ایک کو تلاش کیا۔ واہ، ہجرت چونکہ کفار کرنے نہیں دیتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ اب حضرت عمر نے کہا وہ فلاں کونے میں فلاں رہتا ہے، فلاں رہتی ہے، اس کو کوئی ہجرت نہیں کرنے دیتا، اس کے گھر جاتے، کہتے مجھے پتا ہے تمہارا مدینہ جانے کا خیال ہے لیکن تمہیں کوئی جانا نہیں دیتا، آؤ کل کو فلاں دن کو میں نے جانا ہے، اپنا سامان لے لو اور پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کون روکتا ہے اور تمہیں کون روکتا ہے، میں اپنا خون دے دوں گا تمہارے لیے لیکن میں تمہیں مدینہ مصطفیٰ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کمزوروں کو، ضعیفوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے تک پہنچایا۔ واہ، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ ایک بچی ہے، اس کا نام ہے مریم ایملی، انگریز مسلمان ہے، مریم ایملی اس کا نام ہے۔ اس کی ایک تقریر کا ایک ریفرنس یہاں میں دے دوں، پھر وہ باقی کی بات وہ کرتے ہیں۔ کافی دیر کی بات ہے، اس نے اپنی تقریر میں کہ عورتوں کا بھی اسلام کے اندر کیا رول ہے اور اسلام کس طرح سے ریکگنائز کرتا ہے عورتوں کو، وہ جو پہلی باتیں میں نے کی ہے نا جس ترتیب کی، اس نے اس ترتیب کے مطابق کہا، کہنے لگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اس نے ایک لیکچر دیا، بڑے زبردست لیکچر ہیں ان کے ماشاءاللہ اس بچی کے۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول تھے، عظیم خلیفہ تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھا اور دوسرا سبب قرآن کریم پر غور و فکر کرنا تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی پیشن گوئی ایک مشہور صحابیہ لیلا بنت ابی خصمہ نے پہلے دے رکھی تھی، پھر ان کے اسلام لانے میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ کی جرأت اور شجاعت بھی شامل تھی اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے قرآن کی تلاوت کی لی۔ اب وہ ایملی کہتی ہے، مریم کہتی ہے، اس لیے میں اس کہنے کی حق بجانب ہوں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں مشہور صحابیہ حضرت لیلا کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ ام سلیمان ان کا کنیت تھی، ام سالمان۔ حضرت عمر مشورہ لینے کے لیے ان کے پاس جاتے اور اس کا مشورہ قبول کرتے اور اس کو بازار میں قیمتیں چیک کرنے کے لیے حضرت عمر نے مجسٹریٹ مقرر کیا ہوا تھا اور یہ اسلام کی پہلی خاتون مجسٹریٹ ام لیلا تھی، ان کا اصل نام شفا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے میں صرف مردوں کا یہ ہاتھ نہیں تھا جو ان کے پاس جاتے تھے، دعائے رسول اپنی جگہ، قرآن کا ذوق فکر اپنی جگہ، مگر ایک عورتوں کا بھی رول ہے عمر کو عمر فاروق بنانے کے لیے۔ واہ، ایک ذوق تھا، ایک دوسرے اینگل سے وہ بات ہے، چونکہ ہم ان باتوں کی وہ اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اور یہ لیلا جو پہلی مجسٹریٹ تھی، یہ انہوں نے ابن عبد البر کے حوالوں سے وہ باتیں آتی ہیں، میں نے حوالے نہیں پڑھنے اس وقت، میں نے آپ سے کہا تھا۔ یہ لیلا حضرت شفا ام سلیمان پہلی مجسٹریٹ جن کو کہا انہوں نے کہا ہے، وہ یہ تھی کہ یہ صحابیہ تھی اور ان کو جو ہے نا پھوڑے پھنسیوں اور چیونٹیوں کے کاٹنے کا دم آتا تھا۔ یہ بڑی مشہور بات ہے اور بہت روایات میں اس کا ذکر ہے، میں اس وقت تو حوالے نہیں پڑھتا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے دم آتا ہے اور میں لوگوں کا بھلا کرتی ہوں، یعنی میرے پاس بھلائی کی کوئی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا سناؤ،
انہوں نے وہ سنایا جو دم ان کو آتا تھا. اب وہ دم روایتوں میں نہیں آتا. جو دم سنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ، اور ان کو لکھنا بھی آتا تھا حضرت لیلا کو، رائٹرہ بھی تھیں. جب انہوں نے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہو اس کے ذریعے سے کہ کسی کو پھوڑے نکلی ہوں، پھنسیاں نکلی ہوں، چیونٹیوں نے وہ پونڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کسی چیز نے کاٹا ہو تو تم فائدہ پہنچاؤ. تو وہ جو یہ ہے نا دوسری مریم، وہ کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگ یہ کرتے تھے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا بینیفٹ بھی تم کسی کو دے سکتے ہو تو دو، اور اس لیے انہوں نے اس دم کی اجازت ان کو دی کہ اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ دیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کس اینگل سے دیکھا جاتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ یہ دم اور یہ دونوں چیزیں ام المومنین سیدہ حفصہ کو بھی سکھا دو. انہوں نے سکھائی بھی، اور اس طرح سے ان کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں کے ساتھ ایک استاذہ اور دوستی کا تعلق بھی تھا. اور یہ ام لیلا نے اپنے گھر میں ایک اسپیشل جگہ بنائی تھی، بستر رکھا ہوا تھا. حضور کبھی کبھار اگر تشریف لے جاتے ان کے گھر میں تو وہاں آرام فرماتے، اور انہوں نے اپنے گھر میں تبرک کے طور پر اس میں رکھا ہوا تھا. بعد میں مروان جب مدینے کا گورنر بنا تو وہ تبرکوں کا غالباً دشمن تھا، اس نے وہ تبرکات ان سے چھین لیے. تو یعنی یہاں سے وہ مریم امیلی جو ہے وہ ایملی جو ہے وہ اس سے یہ نکال رہی ہیں اس بات کو کسی کو فائدہ پہنچاؤ. یہ چند دنوں کی بات ہے. امریکن تھی، کوئی لڑکی ایک بچی امریکن تھی، تو وہ کسی بات پر وہ بات کر رہی تھی تو اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے کہ جو محمد تھے نا وہ دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں بہت کائنڈ تھے، ہمیشہ خیال رکھتے تھے، دوسروں کا خیال رکھتے تھے. تو یہاں پر اس نے جو بات کی نا وہ میرے دل کو بڑی لگی اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ دوسرے اینگل سے ہم نے باتوں کو دیکھنا. یہی میرا ذوق قرآن کا مطلب ہے، قرآن کے اندر بھی اور تاریخ کی باتوں کے اندر بھی. تو وہ لڑکی نے وہ یوٹیوب پر تھا، وہ مثال دی، کہنے لگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ جائے کیونکہ ان کے اس عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. واہ! اس لیے انہوں نے کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی انہوں نے کیا تھا، یہ دھیان دلوایا لوگوں کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. تو یہ ایک دوسرے اینگل سے بات ہے. وہ دو تین باتیں وہ میں بات میں عرض کرتا ہوں. یہ روبن کی بات پہلے ختم کر لیں. اس کے بعد روبن کا یہ خیال ہے انٹرفیتھ کی میٹنگ میں اس نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسئلہ تھا اس پر اس نے مختلف چیزیں بیان کی. اس میں اس نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسلمانوں کی انٹرویو بھی کی ہے، علماء کے بھی، عوام کے بھی، اور کئی لوگوں کا. تو انہوں نے مجھے حضرت عمر کے اسلام لانے کی باتیں بتائیں کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کہا کعبے میں اوپنلی نماز پڑھیں، ایسا کریں. تو وہ جو مشہور باتیں ہیں، تو اس پر اس کے کامنٹس دیکھیں. وہ ڈاکٹر روبن کہتا ہے کہ جب میں نے وہ باتیں پڑھی اور ان سب کو سنا تو میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں. اب ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے تھے زیادہ تعداد میں، کچھ انگریز لڑکے لڑکیاں بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے میرے خیال میں عمر کا اسلام لانا ایک فرد کا اسلام نہیں تھا، وہ ایک امت کا اسلام لانا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں دوسرے اینگل سے بات کو دیکھا جائے تو کہاں سے کہاں بات جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے. اس کے بعد اس نے شکوہ کیا، کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنا لوگوں کو میں نے سنا ہے، باتیں کی ہیں، پڑھا ہے، یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ کہنے لگا ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا. کیسے؟ اب اگلی بات سے تو مجھے شاید اس سے اتفاق بھی ہو جائے کسی حد تک. وہ کہنے لگا انڈرسٹینڈ اس طرح سے نہیں کیا گیا کہ حضرت عمر کو ایک سخت مزاج بندہ مشہور کر دیا گیا ہے. عمر کی شخصیت لوگوں کے سامنے ایسے پیش کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں درہ رکھتے تھے. ان کا تمام تعارف درے کے حوالے سے ہے. نہایت سخت مزاج آدمی تھے. ان کی طبیعت میں کچھ مزاح نہیں تھا، کچھ لطافت نہیں تھی، کچھ رقت نہیں تھی. آگے جو اس کا تبصرہ ہے اس کے اوپر وہ کہتا ہے حالانکہ جو اس کی اسٹڈی ہے حضرت عمر سخت مزاج نہیں تھے بلکہ ایک اچھے گڈ ایڈمنسٹریٹر تھے، اور اچھے ایڈمنسٹریٹر کو قانون کے نفاذ کے لیے سخت ہونا چاہیے، ورنہ ان کی زندگی میں، آگے اس کی کمنٹس ہیں، کہتا ان کی زندگی میں
حضرت عمر کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو محبت رقت سے معمور ہے، اور ان کی زندگی اور ان کے دور حکومت میں ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ ممکن ہے کہ انتظامی امور کے اعتبار سے وہ سخت مزاج ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ سخت مزاجی کی باتیں اسلام سے قبل ان کی طبیعت میں ایسی ہوں، لیکن جب ان کی نشو و نما ہو گئی تو پھر وہ ایسے ہی تھے جیسے وہ ناظم اور قیم کو ہونا چاہیے۔ اور ہم اس کی ترجمانی، یعنی میں اب عرض کر رہا ہوں، ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ یہ باتیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہیں، تزکیہ کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے ان کی طبیعت کو چینج کر کے رکھ دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کا جو واقعات ہیں وہ ایک سخت مزاج اور ظالم کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ڈاکٹر روبن کا خیال تھا جو اس نے اسپیچ میں کہا۔ آگے وہ کہتا ہے حضرت عمر ایسے نہیں تھے، ہمیں ان کی زندگی میں جو کچھ اس نے اسٹڈی کی تھی، کہتا ہے ان کی زندگی میں حکیمانہ مقولے وہ خود بھی سنتے، لوگوں کو بھی سناتے۔ حضرت عمر شعر خود بھی پڑھتے، ترنم کے ساتھ پڑھتے، لوگوں کو بھی سناتے، مزاحیہ باتیں بھی کرتے۔ حضرت خنسہ مشہور صحابیہ ہیں، وہ عرب کی مشہور شاعرہ تھی، ان کی شعروں کی قدر فرماتے، اور اس کے بیٹے جو قادسیہ میں شہید ہوئے تھے، آخری دم تک ان کا وظیفہ شہید ہونے کے بعد بھی انہوں نے جاری رکھا، اور حضرت خنسہ جو تھے رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بڑی تعریف کرتے۔ آگے اس نے کہا کہ ان کے اندر رقت کے واقعات ابن الجوزی نے بیان کیے ہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی بیان کیے ہیں، اور وہ ہجرت حبشہ والا واقعہ تو ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آگے اس نے 2 واقعہ ذکر کیے، اب وہ دونوں کا واقعہ اس نے بیان بھی کیا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کتابوں میں ہیں، لیکن کتابوں کے حوالے آج نہیں دینے۔ ایک واقعہ اس نے ذکر کیا، کہنے لگا کہ ان کے اندر رقت کیسی تھی، ہر وقت درے والی بات نہیں تھی، مزاح کرتے تھے، شعر سنتے سناتے تھے۔ ایک واقعہ کہ وہ اپنے بچپن کے واقعہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ ایک دن وہ کہیں مکے کے باہر کھڑے تھے اور کھڑے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا مجھے بچپن یاد آ گیا کہ اسی مقام پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میں اونٹوں کو قابو نہیں کر سکتا تھا، میرا باپ مجھے مارتا تھا، آج دیکھیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایران تک کو میں نے فتح کر لیا ہے، اور یہ سارا اسلام کی برکت ہے، یہ کہہ کر وہ آبدیدہ ہو گئے۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ ایک بندہ آیا حضرت عمر کے پاس، اس نے آ کر حضرت عمر سے پوچھا کہ میری یہ حاجت پوری کرو، تو حضرت عمر نے جواباً اسے کہا کہ اگر میں تمہاری حاجت پورے کروں تو کیا ہوگا؟ تو وہ آگے سے بندہ جو بدو تھا وہ آگے سے کہنے لگا اگر تو میری حاجت پوری کر دے تو قیامت کے دن میں اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور تمہاری اچھے ہونے کی گواہی دوں گا۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبدیدہ ہو گئے کہ یہ بندہ قیامت کے دن میرے رب کے سامنے میرے بارے میں اچھے الفاظ کی گواہی دے گا، اور پھر اس نے کہا اگر حاجت نہ پوری کی تو میں تمہاری رب کے ہاں جا کر شکایت کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدیدہ ہو گئے۔ یہ البیان و تبیین، میں نے بس وہ نام لے دیا، البیان و تبیین، دیگر کتب میں بھی یہ واقعات آتے ہیں۔ آج نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو، آپ کے واقعات کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں، تمام واقعات کو ہم نے ذرا اس کو ایک غصے اور درہ اور ان چیزوں سے کیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر روبن کی کچھ اور باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں ان کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ اس نے کس اینگل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور یہ عرصہ دراز سے پڑے ہوئے روبن کے اور ایملی کے وہ نوٹس تھے جو میں نے پروگرام ازالہ شبہات میں ذوق قرآن کو زیادہ کرنے کے لیے، دوسرے اینگل سے سوچنے کے لیے اس کا حصہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ میں نے کہا اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ